دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و من والہ، اس کی پیاری حبیب علیہ السلام کی فضل و کرم اور فضل و توسل سے آج کی جمعہ پر آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 سورہ فیل جو تلاوت کی ہے، جو ہے اللہ کی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فیل کی ایک رکوع پر مشتمل سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں، 20 کلمات، اور اس کے اندر 96 حروف ہیں۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ مکہ المکرمہ میں عہد نبوت، جب میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے آغاز میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس کا جو پس منظر ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کے اندر جو اہم واقعات ہیں، جب ہم ان تمام واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، تو پھر اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے، اس کی جو فضیلت ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کیا ہے۔ دوستان محترم، اگر آپ پوری ورلڈ کے اوپر آپ اپنی نظر ڈالیں تو 2 ممالک ہیں، ایک کا نام ہے یمن اور ایک کا نام ہے افریقہ۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے وہ آگے پہلے صفحے مکمل کر لیا کریں، آگے آگے، تاکہ جب پیچھے جیسے جو لوگ آئیں گے نا تو ان کو پھر دشواری نہیں۔ تو ایک ملک کا نام ہے یمن اور ایک کا نام ہے افریقہ۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک سمندر ہے جس کو بولتے ہیں بحر احمر۔ اب بحر احمر جو ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر احمر، اس کے ایک طرف افریقہ ہے اور ایک طرف یہ ہے وہ یمن ہے۔ اب افریقہ جو ہے اس کے ساتھ حبشہ کا جو ہے وہ بھی ملک ہے، اور اس کو جس کو جو ہے آج کی زبان میں ایتھوپیا یا ایبیسینا بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ حبشہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اختلاط، ملنا، آپس میں مل جانا۔ اب اس میں کیا ہوتا کہ اس وقت لوگ کیا کرتے، زمانہ جہالت میں، زمانہ جاہلیت میں، افریقہ اور حبشہ کے لوگ، یعنی افریقہ اور یمن کے لوگ جو ہے، بحر احمر میں جو سمندر تھا اس کے ایک کنارے پر آ جاتے، اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑی منڈی لگتی، تجارتی قافلے آتے، اور وہاں پر پھر طرح طرح کا کاروبار ہوتا۔
جس طرح آج جو ہے دبئی چلے جائیں تو دبئی ایک بندرگاہ ہے، وہاں پر کیا ہے بہت بڑا کاروبار. اب دیکھو لوگ آج کل کینیڈا امریکہ نہیں جاتے بلکہ دبئی جو ہے اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح وہ جو بحر احمر سمندر تھا تو اس کا ایک جو کنارہ تھا وہ تجارت کے لحاظ سے بہت ہی مشہور تھا. اب یمن کے لوگ، امریکہ کے، یمن کے لوگ، افریقہ کے لوگ اور حبشہ کے لوگ جو ہیں وہاں پر آ کر ایک منڈی لگتی ہے، تجارتی قافلے آتے اور وہاں پر کیا کرتے، وہ اپنا کاروبار کرتے. اب یمن کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت زمانے جاہلیت میں، یہ آقا علیہ السلام آپ کی ولادت سے پہلے کا دور یعنی 525 عیسوی کا یہ جو ہے زمانہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام آپ کی جو ولادت ہے سن عیسوی کے لحاظ سے 570 یا 571 عیسوی. تو یہ وقت جو ہے 525 عیسوی کا ہے. اب یمن کے جو لوگ ہیں اس وقت ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، شمس یعنی سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور جو افریقہ تھا، افریقہ کا جو ملک ہے وہ کیسے روم اس کے تسلط میں تھا، اور وہاں پر جو ہے رومی عیسائی جو ہے. اب یمن میں کیا ہوتا ہے، یمن میں یعنی وہاں پر ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. لیکن افریقہ میں عیسائیت تھی. افریقہ کے اندر جو کیسر روم اس کی حکومت تھی، اور وہ تمام کے تمام افریقہ کے اندر رومی تھے اور عیسائیت جو ہے اس کا پرچار کرتے. جب وہ منڈی لگتی سمندر کے کنارے وہاں پر بھی آ کر وہ کیا کرتے کہ اپنا کاروبار بھی کرتے اور ساتھ ساتھ جو ہے عیسائیت جو ہے اس کی جو ہے اپنے مذہب عیسائیت اس کا بھی پرچار کرتے، تبلیغ کرتے وہاں پر. اب کیا ہوا کہ 525 عیسوی میں ایک حبشی لشکر نے یمن پر حملہ کر دیا. اب چونکہ وہاں اس وقت کیسر روم کی حکومت تھی تو ایک حبشی لشکر نے یمن پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور سارا کا سارا جو ہے یمن جس کو حبشہ بھی بولا جاتا تھا تو وہ حبشیوں کے قبضے میں آ گیا. اب حبشی لشکر جو ہے اس کا جو سالار تھا یعنی چیف کمانڈر جو تھا اس کا نام تھا اربا. اس کا نام کیا تھا؟ اربا. اب ارباد نے افریقہ اور یمن کے اوپر 20 سال جو ہے حکومت. اب چونکہ یہ تمام کے تمام رومی عیسائی تھے اور پھر وہاں پر عیسائیت کا جو ہے وہ بھی پرچار ہوا، ہر طرف جو ہے عیسائیت جو ہے یعنی یہ مذہب جو ہے یہ پھیل گیا، اور ارباد نے 20 سال وہاں پر حکومت کی، بڑے بڑے چرچ بنائے. اب کیا ہوا کہ جب ارباد جو ہے اس کے 20 سال حکومت کے پورے ہوئے تو اسی کی فوج کا، اسی کی لشکر کا ایک کمانڈو تھا جس کا نام تھا ابرہا. جس کا نام کیا تھا؟ ابرہا، جو کہ آپ نے اکثر سنا ہے سورہ فیل میں کہ ابرہا یعنی ہاتھی بار. تو وہ جو چیف کمانڈر تھا ابرہا، اس نے کیا کیا؟ اس نے غداری کی اور لوگوں کو ارباد جو ہے اس کے مخالف، اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار اس نے کیا کیا؟ حبشیوں کو ملا کر ارباد کو اس نے قتل کر دیا، اور پھر وہ حبشہ کا وہ مالک ہو گیا.
یعنی حکومت کو اپنے تسلط میں لے لیا. اب وہ جو ہے بادشاہ بن گیا. اب ابرہہ جو ہے بڑا ذہین، بڑا فتیل اور بڑا بہادر اور جنگجو، کیونکہ چیف کمانڈر بھی رہ چکا تھا. اب اس نے کیا، اسی مذہب کو جو ہے عیسائیت کو اس نے آگے پرچار کرنا شروع کر دیا، اور پھر بڑے بڑے اس نے چرچ بنائے. اور پھر اس نے کیا کیا، وہیں پر یمن کا جو کیپٹل تھا اس کا نام تھا صنعاء. صنعاء کے اندر جو ہے اس نے ایک الگ کعبہ بنایا، بیت اللہ. بڑا اس جو ہے اس کی تزئین کی گئی. اس کو جو ہے اس کعبہ کو جو اس نے بنایا، اس کے اندر سنگ مرمر اس کے فرش بنائے، بڑا اس جو ہے اس کو ڈیکوریٹ جو ہے کیا گیا. اور پھر تمام جو عرب کے علاقے ہیں وہاں پر اس نے اپنے سفیر بھیجے اور لوگوں کو کہا کہ وہ جو کعبہ، اس کعبہ کا آپ لوگ حج کرتے ہو، اس کعبہ کو چھوڑ کر اب اس کعبہ کا حج کرو، اب اس کعبہ کا طواف کرو. لیکن کیا ہوا کہ جو عرب کے لوگ تھے ان کو معلوم تھا کہ یہی اصل بیت اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس کی بنیاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے رکھی ہے. ہم اس بیت اللہ کو چھوڑ کر وہ جو ہاتھوں سے بنایا ہوا کعبہ ہے ابرہہ کا، ہم اس کا ہرگز حج نہیں کریں گے، اس کا طواف نہیں کریں گے. اب اس نے اپنی طاقت کے زور پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن لالچ بھی دیا، دولت کی آبار بھی لگائی. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کہا کہ ہم اس کعبہ کا حج نہیں کریں گے، جو اصل کعبہ ہے ہم اسی کعبہ کا حج کریں گے. اب ابرہہ نے دل میں یہ سوچا کہ جو میں نے کعبہ بنایا ہے لوگ اس طرف نہیں آ رہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کعبہ کو منہدم کر دیتا ہوں، جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اس کو میں گرا دیتا ہوں. دوستان محترم، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے لیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ہمارے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اے میرے محبوب، آپ دین مبین کو، آپ میری توحید کو، اس کا پرچار کرتے تھے، اور وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے محبوب تمہاری جان کی حفاظت کرنا یعنی تمہارے خدا کی ذمہ. دوستو، میرے آقا علیہ السلام آپ پر کتنے کھٹن مرائل آئے، لیکن کیا ہوا؟ ہر جگہ پر رب کریم نے، اگر کفار نے آپ کو طعنہ دیا، اگر کفار نے آپ کے اوپر حملے کیے، تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کی. تو اللہ پاک نے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ آپ نے لے لیا، اللہ کے محبوب اور اللہ کے گھر بیت اللہ پر کوئی بھی آنکھ نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا. جو اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ رب کریم نے لے لیا ہے، آج سے نہیں ازل سے لے لیا ہے. اسی طرح جہاں پر پوری کائنات کے اندر جو بھی مساجد ہیں، جو بھی اللہ کے گھر ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے؟ رب کریم کے پاس. آج بھی آپ دیکھ لیں، بیٹھ چکے، آج بھی دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اور بھی مساجد ہے. کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی مسجد اللہ کے گھر پر بری نظر نہیں، اس کو اگر ملحد اس مسجد کے اندر اگر فطور برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات کیا کرتی ہے؟ اس کو سائڈ پر کر دیتا ہے.
یہ رب کا نظام ہے۔ اب ابرہہ نے اس نے بھی سوچا کہ میں بیت اللہ کو جو رب کا گھر ہے اس کو میں گرا منہدم کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ابرہہ نے ایک لشکر تیار کیا، اس کے اندر 12 ہاتھی تھے اور ہزاروں کے ساتھ بلکہ لاکھوں کے حساب سے اس کا وہ لشکر، اب وہ یمن سے صنعاء سے نکلا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اب چل پڑا، جب کعبہ کے قریب آیا تو راستے میں کئی ایسے جنگجو تھے جن لوگوں نے اس کے ساتھ حملہ کیا، لیکن تمام کے تمام وہ لوگ شکست پذیر ہو۔ آخرکار مکہ المکرمہ میں وہ ابرہہ پہنچ جاتا ہے، پہنچ کر اس نے کیا کیا، 1 کلومیٹر دور، 1 میل دور جو ہے اس نے ڈیرے لگا لیے۔ اب اس نے کعبہ کو منہدم، کعبہ کو گرانے کی اس نے تیاری شروع کر۔ اب سب سے پہلے اس کے لشکر نے کیا کیا کہ جو مکہ کے لوگ تھے، ان مکہ کے لوگوں کی جو بھیڑ بکریاں تھی، جو مال تھا، جانور تھے، ان کو وہ ہانک کر اپنے پاس لے آئے، ان کو چرا لیا۔ دوستان محترم، اس وقت مکہ المکرمہ کے جو امیر تھے، سردار تھے، وہ میرے آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ اب ابرہہ نے کیا کیا کہ حضرت عبد المطلب ان کے 100 اونٹ مانگ کر اس کے جو لشکری ہیں وہ اپنے پاس چرا کر لے آئے۔ حضرت عبد المطلب میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان، جب آپ کو یہ پتا چلا کہ میرے 100 اونٹ جو ہے ابرہہ چرا کر جو ہے وہ لے گیا ہے، اب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میرے 100 اونٹ آپ نے چرا کر اپنے پاس لے آئے ہو۔